ہوتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کیا میں تجھے وہ باپار نہ بتاؤں جو تجھے اللہ کے عذاب سے دور کر دے اور تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ دوسری سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ رب کائنات فرماتا ہے میں نے مومنوں سے وپار کیا ہے بدلے جنت کے، ان کا مال بھی لے لیا، ان کی جان بھی لے لی، ہر چیز ان سے لے لی اور جنت دے دی، کیونکہ میں نے جنت جو مفت کی نہیں ہے، میں نے جنت ان واپاری کو دی ہے جس نے مجھ سے واپار کیا۔ تو میرے دوستو اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ سے اے صحابہ لے کر آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو حضرت عمر نے فرمایا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، اور گھر کا سارا مال اکٹھے کر کے ان کے 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک حصہ اللہ کے محبوب کے پاس لے کر آیا اور ایک اپنے بچوں میں رکھ دیا۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا عمر کیا لے کر آیا ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا سائیں آدھا حصہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آدھا حصہ اپنے بچوں میں رکھا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا اے ابو بکر تم کیا لے کر آیا ہو؟ ابو بکر نے بولا اللہ کا محبوب کہے ابو بکر لے کر آ۔ ابو بکر کون سی ماں کا بیٹا ہے جو گھر میں رکھے گا؟ اللہ کے محبوب ساری چیز لے کر آیا ہوں سوائے اس نماز پڑھنے کے چیز کے اور پانی کے پیالے کے باقی ہر چیز لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا آج بھی ابو بکر ہم سے آگے لے کر گیا۔ ایک دن آئے حضرت ابو بکر کا بیٹا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جب اسلام لے کر آیا بولا ابا جان لڑائی کے میدان میں میری تلوار چل رہی تھی، میں نے تلوار کے ضد میں دیکھا کہ آپ ہیں، میں نے تلوار کو ہٹا لیا، پھر دوسری بار بھی میرے تلوار کے ضد میں آ گئے، تیسری بار بھی تلوار کے ضد میں آ گئے، میں نے کہا ابا جان ہے، میں نے تلوار ہٹا لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابا اگر میری تلوار کے ضد میں تم ایک بار بھی آتے تو اللہ کی قسم تیرا سر کاٹ لیتا، یہ نہیں سمجھتا کہ میرا بیٹا ہے، اللہ کا دشمن سمجھ کر تیرا گردن اڑا دیتا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے یہ وپار کیا ہے، ان کی جان بھی لے لی اور مال بھی لے لیا بدلے جنت کے۔ تو میرے بھائیوں اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل ادلکم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو میں تجھے وہ چیز نہ بتاؤں جو تجھے اللہ کے عذاب سے دور کر دے۔ تو پہلے تو ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اللہ کے بات پر یقین کر لو، جو اللہ کا حکم آ جائے مان لو، ورسول و رسول پر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب تجھے حکم دے فوراً مان لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ میرے محبوب کی بات میں تم اگر مگر کرو تو مومن بن ہی نہیں سکتے۔ ایک دن اللہ کے محبوب نے فرمایا اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے محبوب پوری کائنات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے نفس کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں عمر تم اس مومن بن ہی نہیں سکتے ہو جب تک اپنے نفس سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے محبوب آج کے بعد اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے عمر اب بات بن گئی
گئی، اب تو مومن ہو گیا۔ تو میرے بھائی، جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے اپنی جان اور مال سے محبت نہیں کریں گے تو بچانا ہمارا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے وہ وفادار بتاؤں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، میں تم کو وہ وفادار نہ بتاؤں جو اللہ کے عذاب سے بچا لے تجھے۔ تؤمنون باللہ، پہلے تو اللہ پر ایمان لے کر آؤ، ورسولہ، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ اموالکم وانفسکم ذالکم خیر۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے بعد تم کیا کرو، اپنی جان اپنی مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کرو، اپنا مال بھی لٹا لو، اپنی جان بھی لٹا لو۔ اگر جانتے ہو، اگر تجھے یقین ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تو اللہ اس کے رسول سے اتنی محبت کر کہ ان کے اللہ کی راہ میں تو اپنی جان بھی قربان کر دے، اپنا مال بھی قربان کر دے، ہر چیز اللہ کے نام پر۔ جب تم قربان نہیں کرے گا، اپنے نفس سے زیادہ اللہ کے محبوب سے اور اللہ سے محبت نہیں کرے گا تو تو مومن بن نہیں سکے گا۔ اگر مومن نہیں بنے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم مومن بن ہی نہیں سکو، جو تم جنت میں جا ہی نہیں پاؤ گے جب تک تم مومن نہیں بنو گے۔